ان بزرگ کے پاس آئے گا. آپ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لا سکتے ہو, میری بیگم شف بیگم یہاں, خود ان کے اپنے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ شف کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے آج شف والی سرکار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کا باپ بھی ٹانگ جوڑ کے دکھائے ان کی, شف شف کرتا ہوا ساری زندگی گزار دے گا, اپنی ٹانگ نہیں جڑے گی. تو کیا ہو گیا عقل کے ان اندھوں کو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں, میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں. کچھ لوگوں نے بابوں کی کرامتوں میں مبالغہ کیا ہے, جو کرامتیں صحیح سند سے ثابت ہیں ان کا بھی انکار کیا, یہ بھی غلو ہے. کرامت کا صدور اہل اللہ سے ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھ جاتے, اور وہ اپنی کرامتوں کی نمائش بھی نہیں کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, خالف الیہود والنصارى, یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. اعفوا اللحى, داڑھی رکھو یا داڑھی بڑھاؤ, داڑھی بڑھاؤ. میں نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں وہ ہم سے برے ہیں, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن کم از کم ایک آدمی ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر سنت والا گیٹ اپ تو فرض بنتا ہے نا. تو بغیر داڑھی کے ولی اللہ کہاں سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے؟ ان کی داڑھی بھی نہیں ہے. آپ گیٹ اپ دیکھ لیں, جو رنگ برنگی گیٹ اپ ہے, جو فنکاروں اداکاروں والا گیٹ اپ ہوتا ہے, وہ جو ایکٹروں پہ سجتا ہے, علماء پہ یہ گیٹ اپ سجتا ہے. اگر میں یہاں رنگ برنگی نیلی پیلی بتیاں لگا کے آ جاؤں, آپ بولو گے مفتی صاحب کسی شوٹنگ میں جا رہے ہو یا جمعے کا بیان کرنے آ رہے ہو؟ تو ولی اللہ والا نہ گیٹ اپ ہے, نہ چہرے پہ ہر وقت ناموس رسالت, ختم نبوت, ناموس رسالت کے نعرے لگاتے ہو. یار تم پیغمبر سے اتنی محبت نہیں ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا, وہ تو تم سے بڑھ نہیں رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے جس کی داڑھی نہیں ہے ہم اس کو برا سمجھتے, ہم سے اچھا ہی ہوگا, لیکن کم از کم وہ دعویٰ تو نہیں کرتا نا بڑے بڑے. تو یہاں تو گیٹ اپ بتا رہے کہ آپ کو سنت سے محبت نہیں ہے, اور آپ دعوے کر رہے ہو. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو دعوے نہیں کر رہا. بھائی آپ عمل سے دعوے کر رہے ہو, زبان سے بعض دعوے نہیں کیے جاتے, اور کہتے ہو ناموس رسالت کے برکت سے ہے یہ تحفظ. آپ نے کون سا تحفظ ختم نبوت کے لیے کوئی بڑا کام کر لیا؟ کون سی آپ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے مارے کھائی ہیں؟ یا بل, وہ جو قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا تھا اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ کچھ بھی نہیں. منجن بیچ رہے ہو آپ ناموس رسالت کا, اور ختم نبوت جو ہے وہ اس کا نام پہ. آپ جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں وہ تو الگ لوگ ہیں, وہ تو کبھی نہیں انہوں نے کوئی پھونک لگا کے کسی بندے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا, ہمارے جو با اختیار ادارے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یار ایک آدمی کھلے عام لوگوں کو الو بنا رہا ہے, اور بیچاری عوام تو بیوقوف ہوتی ہے. وہ تو ویڈیو دیکھ دیکھ کے کہ لنگڑا تھا, شف کیا ہے, صحیح چلنا شروع ہو گیا, وہ بیوقوف بن رہی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی اصل میں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے سعودی عرب میں یہ شف والی سرکار ذرا ایک پھونک تو لگائے نا, ایسے لوگوں کی فوراً سعودی گورنمنٹ 2 منٹ میں ساری پھونکیں نکال دی. یہ روحانیت کے نام پہ جتنے منجن انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں بکتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں نہیں بکتے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی سارے آپ کو یہیں ملیں گے, سعودیہ میں نہیں ملیں گے. اگر سعودیہ میں ہے تو یہاں سے بندہ گیا ہوا ان کو خراب کر رہا ہوگا جا کے, وہاں کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرے. یہ جو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ جو کتنے نعرے لگے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا گند لوگوں کو جادو کے نام پہ پلا رہے ہوتے ہیں, گندے خون اور اوٹ پٹانگ عملیات فلیتے اور پلیتے, ان سب کو گورنمنٹ پر لازم ہے کنٹرول کرے, ان کے دھندوں کو ختم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو بھی روحانیت کے نام پہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا بند کرے بھائی. ہاں دم کرنا رقیہ شریعت سے ثابت ہے کہ میڈیا پہ لا کے دیکھو میں یہ ہوں, میں یوں ہوں, اور پھر اسٹائل بھی تو دیکھو نا, جیسے ڈرامہ بالکل ٹک 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 ٹک. تو یہ ٹوٹل اے ٹو زیڈ کیا ہے؟ اور مفتی موسیٰ روحانی بازی کی اگر کرامت تھی تو وہ تو سمجھ میں بھی آتی ہے. پراپر داڑھی تھی ان کی, تہجد گزار تھے, ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزری ہے, ان پہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے نا. ان لوگوں کی کیا ماضی اٹھا کے دیکھو, حال دیکھو, مستقبل دیکھو. میں نہیں کہہ رہا کوئی بری حرکتیں کی ہوں گی انہوں نے, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن گیٹ اپ سے دیکھ لو آپ, اور کیا کوئی ماضی میں کون سی قربانیاں دی ہیں. سب سے پہلی بات تو جو چیز 2 اور 2 4 کی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ داڑھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے. کوئی ایک صحابی آپ نے دیکھا چھوٹی داڑھی والا؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہ صحابہ داڑھی کاٹتے تھے نہ چھوٹی کرتے تھے. تو خالف الیہود والنصارى, حدیث میں اس کو سخت ممانعت کی گئی ہے. اعفوا اللحى, رکھو نہیں بڑھاؤ داڑھی. تو جو بھی نبی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے سب سے پہلے اس کا گیٹ اپ کیا ہونا چاہیے؟
اس کی گیٹ اپ سے. تو آپ داڑھی نہیں رکھ رہے, آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, ہم کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہے, لیکن کم از کم بڑے بڑے دعوے تو نہ کرے نا ایسا آدمی. تو شف والی سرکار جو ہے, تو لوگ ان سے ڈر رہے تھے شف والی سرکار سے. اقرار الحسن نے خاندانی کام کر دیا. ہمیں بھی جب میں نے اس کے خلاف بیان دیا نا تو بہت اسٹرائکیں دی, بہت پاورفل لوگ ہیں یہ, بہت اسٹرائکیں دی. حالانکہ اسٹرائک دینے کی ضرورت نہیں تھی چینل کو, آپ کو چاہیے تھا شف. چینل اڑ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک شف, آپ کے جب شف سے ایک ہڈی جڑ سکتی ہے, 30 سال سے ایک آدمی پیرالائز ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, تو آپ کے ایک شف میرے چینل پہ شف کرو اور چینل بڑھ جانا تھا. تو یہ تو ادھر کبھی ادھر اوچھے ہٹکندے استعمال کر رہے ہوتے ہیں بندے, اٹھا کے جو واقعات ہوئے, ابھی میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں. تو اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے اس قسم کے جتنے بھی ڈرامے باز قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, ان کو گورنمنٹ کنٹرول کرے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کو کون کنٹرول کرے؟ تو جو گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں وہی کنٹرول کر لیں ان کو. ابھی یہ جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, یہ اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. اس ایک بندے نے نر والا کام کیا, وہ ڈرا نہیں, ورنہ یہ لوگ بہت مضبوط لوگ ہیں, تو وہ ڈرا نہیں, اس نے ایک ہمت کی ہے. تو اب آپ اس ہمت میں اس کا ساتھ دیں, اور ہر پازیٹیو کام میں عیب نہیں تلاش کرنا چاہیے. بعض دفعہ کوئی بندہ ٹھیک بھی کر رہا ہوتا ہے, ہم ہر چیز میں ہمیں کہ یہ اصل میں یہ جو کر رہا ہے نا اس کے پیچھے اصل میں یہ ہے, اصل میں یوں, اصل گھما کے کوئی بھی اچھا کام پاکستان میں کر ہی نہیں سکتا. تو جو اچھا کر رہا ہے بھائی اچھا کر رہا ہے, سمجھ میں 2-2-4 کی طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا. ہمارے لیڈروں میں کوئی اچھا کام کرے گا تو جو اپوزیشن کے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. آپ کا جب وہ لیڈر ہوگا تو بیوقوف نہیں بنا رہا, جب اپوزیشن میں ہوگا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ بیوقوف بنا رہا ہے. تو جو بھی اچھا کام کر رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپریشیٹ. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اقرار الحسن کے اس کلپ کو وہ کام کیا اس نے بتایا کہ یہ ایسے فراڈ ہوتا ہے, آنکھوں سے اس طرح سے چیزیں نکال لی جاتی ہیں, زنجیریں, یہ سب ہاتھ کی صفائیاں ہیں. کیا کرے گا؟ گورے کی ترقی, جو اللہ نے اس کو مادی ترقی دی ہے, وہ ہر چیز کو اینالائز کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے. یہ ہمیں خرابی حدیث میں آتا ہے تقوم الساعہ والروم اب اکثر الناس, قیامت جب قائم ہوگی نا, رومی یعنی جو گورے ہیں نا انگریز, یہ پھر بھی دنیا میں بہت ہوں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے جب ان میں دیکھا ان کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اسباب تلاش کرتے ہیں, یہ ہو کیوں رہا ہے, اس کی تہ تک گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں جب نقصان ہوگا تو اس کے سبب میں نہیں جائیں گے, میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, سبب میں نہیں جائیں گے کہ غلطی کس کی ہے, فوراً عاملوں کے چکر میں, اب یہ اس نے اندر جو ہے نا ایک بیل تھی, اس کے اوپر تعویذ چھپایا ہوا, اس وجہ سے لڑ رہے ہیں. اور ساس بہو کی لڑائی ہے تو دیکھ نہیں رہے غلطی کس کی ہے, گھر میں مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے, نہ یہ کسی نے کیا کیا ہے, جادو کیا ہے, یہ کیا ہے. تو انگریز کیا کرتا ہے, جب اس میں کوئی کچھ نقصان ہوگا نا تو وہ اس کی تہ میں کیا کریں گے, بولو, گھسیں گے. دیکھو